آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے اور شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے اور امت محمدی کو شب قدر کس وجہ سے عطا کی گئی۔ اس شب قدر میں آسمانوں سے فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو ہم سے مخفی کیوں رکھا، اور اسلام میں شب قدر کی کیا حقیقت ہے، اور شب قدر رمضان کی کس تاریخ کو آتی ہے، اور ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں شب قدر کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ ان تمام تر سوالات کا جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے تاکہ آپ شب قدر کے تمام فضائل و برکات کو حاصل کر سکیں۔ میرے دوستوں، شب قدر کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے متعلق قرآن کریم میں پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ہم نے اسے یعنی کہ قرآن کو شب قدر میں اتارا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ اس سورہ سے معلوم ہوا کہ شب قدر ایسی بابرکت اور عظمت و بزرگی والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں پہ توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کم معلوم ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ جب پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہوئیں تو ان کی نیکیاں بھی کم رہی ہوں گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 ماہ تک راہ خدا میں جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رکھے۔ صحابہ رضوان کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور ایک رات یعنی کہ شب قدر کی عبادت اس مجاہد کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا، اور اس مبارک رات کا نام لیلۃ القدر رکھے جانے کی چند حکمتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدر کے ایک معنی مرتبے کے ہیں۔ اس بنا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عظمت و بزرگی اور اعلیٰ مرتبے کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر یعنی کہ مرتبے والی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس رات کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور قدر کے ایک اور معنی تقدیر کے بھی ہیں، چونکہ اس رات میں بندوں کی تقدیر کا وہ حصہ جو اس رمضان سے الگ رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے وہ مطلقہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس شب میں عبادت کرنے والے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سلام کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خشیت الہی سے لرزنے لگتا ہے اور اس پر رکت طاری ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات میں ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو، کثیر علماء کے نزدیک 27ویں شب قدر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کے 27ویں شب ہے۔ حضرت عثمان کا ایک غلام بحری جہاز چلاتا تھا، وہ ان سے کہنے لگا، ایک چیز میرے تجربے میں بہت عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ سال میں ایک رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب وہ رات آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ رمضان کی 27ویں شب کو اس نے کہا کہ یہی وہ رات ہے۔ میرے دوستوں، ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام راتوں کے آخری حصے میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ کم سے کم نماز تہجد پورا ماہ رمضان ادا کریں، پھر کوشش کر کے آخری عشرے کی تمام راتوں کو عبادت الہی میں گزاریں اور شب قدر کو تلاش کریں۔ نہیں تو کم سے کم 27ویں شب کو تو ضرور تمام رات رضائے الہی کی عبادت اور دعا میں مصروف رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام میں شب قدر کی بہت اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اس قدر مشقت فرماتے دیگر ایام میں نہ کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں میں نہ صرف شب بیداری کرتے۔ میرے دوستوں، غور فرمائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات میں مشقتیں اٹھاتے تھے جن کے صدقے اور طوفیل ہم گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے، تو ہم اور آپ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں نہ اپنائیں۔